ناظرین، یہ 61 ہجری محرم الحرام کی 2 تاریخ جمعرات کا دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچ گئے۔ ہر کے سپاہیوں نے راستہ روک لیا اور کہا، بس یہیں پر ٹھہر جائیے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ امام نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ بتایا گیا، اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، کربلا کی یہی منزل ہے، یہ رنج و الم کا مقام ہے۔ پھر فرمایا، یا اللہ، ہم کربلا سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، یہی ہمارے بٹھانے کی جگہ ہے، اسی مقام پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اسی جگہ کی خبر مجھے دی گئی تھی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے میدان کربلا کے بارے میں یہ الفاظ سن کر آپ کے صاحبزادے جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ابا جان، آپ نے یہ کیا بات فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا، ایک مرتبہ صفین کی طرف جاتے ہوئے تمہارے دادا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مقام پر ٹھہرے تھے، اور میرے بڑے بھائی امام حسن مجتبی کے زانو پر سر انور رکھ کر ذرا دیر کے لیے سوئے۔ میں سرہانے کھڑا تھا، اچانک بیدار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بھائی جان نے آپ دیدہ ہونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں نے ابھی خواب میں حسین کو اس جگہ خون کے دریا میں ڈوبتے، ہاتھ پاؤں مارتے اور فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا۔ پھر مجھ سے فرمایا، بیٹا، جب اس مقام پر تیرے ساتھ یہ واقعہ عظیم پیش آئے گا تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا، میں صبر کروں گا۔ ارشاد فرمایا، بیٹا، ایسا ہی کرنا، کیونکہ صبر کرنے کا اجر بے حساب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب کربلا میں ٹھہر گیا تو ہر نے فوری طور پر اس کی اطلاع ابن زیاد تک پہنچا دی اور پوچھا کہ اس بارے میں مزید کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے بھی ابن زیاد کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ ہر نے حسین کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اس نے نمازیں بھی حسین کی امامت میں پڑھی ہیں۔ ابن زیاد کو ہر کا یہ عمل پسند نہیں آیا، مگر اس نے موقع کی نزاکت کے پیش نظر ہر سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ اب جب ہر کے بھیجے ہوئے قاصد نے اس کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ہر کا پیغام دیا تو اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے یہ مناسب خیال کیا کہ کسی اور کی کمان میں مزید لشکر کربلا کی طرف بھیجا جائے۔ اس طرح کا اہتمام اس نے اس خدشہ کے پیش نظر ضروری سمجھا کہ اگر ہر امام حسین علیہ السلام کو کسی قسم کی رعایت دینا بھی چاہے تو اس کے لیے ممکن نہ ہو سکے اور اس کے حکم کی سختی سے تعمیل ہو۔ ابن زیاد نے اس معاملے میں غور کے لیے اپنے قابل اعتماد سرکردہ ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں امام حسین کے مقابلے پر کسی کو بھیجوں، لہٰذا اس کام کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرے گا، میں اس کو اس کی پسند کے کسی بھی عراقی شہر کی حکومت یزید ابن معاویہ سے دلواؤں گا۔ ابن زیاد کی اس بات پر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ 3 مرتبہ اس نے اپنی بات دہرائی، مگر کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ وہ انتہائی مشکل کام تھا، کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ اسی لیے اس نے حکومت دینے کا لالچ دیا تھا کہ اس لالچ کی وجہ سے بہت سے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ جب کسی نے حامی نہ بھری تو اس نے اس کام کو عمر بن سعد کے سپرد کرنے کے حوالے سے سوچا۔ ان دنوں ایران میں کردوں نے بغاوت کر رکھی تھی۔ اس بغاوت کے خاتمے کے لیے ابن زیاد نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بدبخت بیٹے عمر بن سعد کو 4000 لشکر کی کمان دے کر ایران کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ابن سعد کو رے کی حکمرانی کا فرمان بھی دیا تھا۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ہمراہ ابھی مقام حمام آئین تک پہنچا ہی تھا کہ اسے ابن زیاد کا حکم نامہ ملا کہ فوری طور پر اسی مقام سے واپس آ جاؤ۔ ابن سعد واپس آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ پہلے حسین ابن علی کے معاملے کو نپٹانا ضروری ہے، لہٰذا پہلے اس مہم کو سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف پیش قدمی کرنا۔ ابن زیاد کا یہ حکم سن کر
ابن سعد سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ امام حسین نواسہ رسول ہیں اور ان سے جنگ کرنا گویا اپنی آخرت کو برباد کرنے کا باعث ہے اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کا باعث ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس کام سے دور ہی رکھیں تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم حسین ابن علی کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے تو پھر تمہارے نام رے کی حکومت کا جو فرمان لکھا گیا ہے اسے واپس کر دو۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی۔ آخر اس نے سوچ بچار کے بعد دنیا کی حکومت کے لالچ میں آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی اور امام حسین کے مقابلے کے لیے حامی بھر لی، اور جس لشکر کے ساتھ وہ ایران کی مہم پر روانہ ہوا تھا اسی 4000 کے لشکر کو ساتھ لے کر 3 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا پہنچ گیا۔ اس کے بعد مزید لشکر بھی اس کے پاس روانہ کیے گئے اور اس کی کمان میں 22,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، میرے نام کا فرمان لکھ دیا جس کا علم سب کو ہے، پھر اب آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس حکم کو نافذ کیجئے اور یہ جو اشراف کوفہ کا لشکر ہے اس پر کسی ایسے جنگجو اور دلیر شخص کو مقرر کر دیں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن مجھے لشکر کی کمان سپرد نہ کریں، پھر اس لشکر کو حسین ابن علی کے مقابلے پر بھیج دیں۔ یہ کہہ کر ابن سعد نے چند لوگوں کے نام بھی لیے۔ ابن زیاد نے اس کی بات سن کر کہا تم مجھے اشراف کوفہ کے نام کیا بتاتے ہو؟ میں نے تم سے یہ مشورہ نہیں مانگا کہ کس کو مقرر کروں، اگر تم لشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤ، ورنہ رے کی حکومت کا فرمان واپس کر دو۔ ابن سعد نے جب ابن زیاد کا یہ اصرار دیکھا تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ابن سعد کو ابن زیاد کا حکم ملا تو عبداللہ بن یسار اس کے پاس آیا۔ ابن سعد نے اس سے کہا کہ امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حسین کے مقابلے پر جاؤں اور میں نے انکار کر دیا ہے۔ ابن یسار نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے اچھی راہ دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ٹال دے، ہرگز اس کام کے لیے تیار نہ ہونا۔ یہ کہہ کر ابن یسار واپس چلا گیا۔ کسی نے آ کر اسے بتایا کہ ابن سعد امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابن یسار دوبارہ اس کے پاس گیا، دیکھا کہ عمر بن سعد بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو آتا دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ ابن یسار سمجھ گیا کہ اس نے امام حسین سے لڑائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمر بن سعد جب کربلا پہنچا تو اس نے جاسوسوں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کی۔ پھر اس نے عروہ بن قیس کو حکم دیا کہ وہ امام حسین کے پاس جا کر ان کی منشا معلوم کرے کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ عروہ بن قیس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن لوگوں نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی اور اس بارے میں خطوط بھی لکھے تھے۔ چنانچہ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھر آئے اور اس نے بہانہ بازی شروع کر دی۔ بالآخر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابن سعد نے اپنے لشکر میں موجود دیگر سرکردہ افراد سے بھی کہا کہ وہ حسین ابن علی کے پاس جائیں، مگر وہ بھی امام علی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ بالآخر ابن سعد نے قرہ بن سفیان حنظلی کو آپ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کر لیا اور اس نے کہا کہ صرف تم یہ بات امام حسین سے پوچھنا کہ آپ کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ قرہ بن سفیان حنظلی اسی وقت تیار ہوا اور امام حسین کے پاس پہنچا، آپ سے گفتگو کی اور ابن سعد کا پیغام دیا کہ آپ یہاں کس غرض سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے شہر والوں نے خطوط لکھ کر بلایا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیے، اگر ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ قرہ نے واپس جا کر ابن سعد کو امام حسین کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ قرہ کی بات سن کر ابن سعد نے کہا کہ اب کچھ امید دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ لڑائی کرنے اور قتل و غارت کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ابن زیاد کے نام ایک خط تحریر کیا۔ یہاں پہنچ کر جب میں نے حسین کے مقابلے پر پڑاؤ ڈالا تو ان کے پاس ایک قاصد بھیجا
اور ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا، وہ کس چیز کے طلبگار ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے اور ان کے قاصد میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں یہاں آؤں، چنانچہ میں آ گیا، اور اب ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے قاصدوں کے ذریعے مجھے کہلا بھیجا تھا، اب ان کی رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے، تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ابن سعد کا بھیجا ہوا خط جب ابن زیاد کو سنایا گیا تو اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے، جب ہمارے پنجوں میں پھنس گئے ہیں تو بھاگنا چاہتے ہیں، حالانکہ اب فرار کی کوئی راہ نہیں ہے۔ پھر ابن زیاد نے ابن سعد کو جوابی خط بھیجا جس میں لکھا، تمہارا خط ملا، تم نے جو کچھ تحریر کیا ہے اسے میں خوب سمجھ گیا ہوں۔ تم حسین اور اس کے ساتھیوں کو پیغام دو کہ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پھر جو ہمارے خیال میں مناسب ہوگا اس کے مطابق کیا جائے گا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے جب عمر بن سعد کو اس کے بھیجے ہوئے خط کا جواب ملا اور ابن سعد نے یہ پڑھا کہ امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو یزید کی بیعت کرنے کا پیغام دو، تو اس جوابی خط کے پڑھنے کے بعد ابن سعد بولا، میں سمجھ گیا کہ ابن زیاد کو امن و عافیت منظور نہیں، چنانچہ اس نے ابن زیاد کے خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابن زیاد کی طرف سے ایک دوسرا خط ابن سعد کے پاس پہنچا جس میں تحریر تھا کہ حسین سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کریں تو حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ ابن زیاد کے اس حکم کے ملتے ہی ابن سعد نے فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کے لشکر کے ساتھ نہر فرات پر مقرر کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ کسی بھی طرح امام حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر محرم کی 7 تاریخ کو پانی بند کر دیا گیا تھا۔ اس ضمن میں ایک روایت ہے کہ ابن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کا یہ حکم ملا کہ فوراً پانی پر پیرے بٹھا دو، حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، اس طرح کہ ایک قطرہ پانی بھی ان تک نہ پہنچ سکے، جس طرح کہ امیر المومنین عثمان ابن عفان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس حکم کے آتے ہی ابن سعد نے 500 سواروں پر مشتمل ایک دستہ دریائے فرات پر تعینات کر دیا اور حکم دے دیا کہ حسین یا ان کے کسی بھی ساتھی کو پانی نہ لینے دینا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے کربلا کے میدان میں خیمے نصب کر لیے ہوئے تھے کہ 7 محرم الحرام کو ابن سعد کی فوج کے ایک دستے نے دریائے فرات کے کنارے دور دور تک پھیل کر پیرے لگا دیے تاکہ کوئی بھی پانی نہ لے سکے۔ اس کے ساتھ ہی ابن سعد کی طرف سے امام حسین کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ وہ نہر فرات کے کنارے سے اپنے خیمے اکھاڑ لیں۔ اس موقع پر حضرت عباس علمدار نے فرمایا، ہم ایسا نہیں کریں گے، مگر حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان سے جھگڑنا فضول ہے، تم تو کرم کا دریا ہو اور یہ قطرہ ناچیز ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اپنے خیمے نہر سے دور لگا لیتے ہیں۔ پھر آپ نے اس جگہ سے خیمے اٹھا کر نہر سے دور نصب کرنے کا حکم فرمایا۔ مروی ہے کہ جب عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کا حکم پہنچا تو اس کے ساتھ ہی ابن زیاد کی طرف سے عمر بن سعد کی کمک کے لیے شمر ذل جوشن، حسین بن نمیر اور شیس بن ربی کی کمان میں ایک بہت بڑا لشکر بھی پہنچ گیا، اور بن یزید الریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ پہلے ہی وہاں موجود تھا کہ حجر بن ربی کی کمان میں 22,000 کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ پھر عمر بن سعد نے 4000 سواروں کو شیس بن ربی کی کمان میں بھیج کر نہر فرات پر مزید پیرے لگا کر سخت ترین ناکہ بندی کرا دی۔ اس کے بعد اس نے 2000 سواروں کو حجر بن ربی کی کمان میں روانہ کیا کہ وہ غادریات کے راستے پر ناکہ بندی کر لیں۔ اس طرح نہر فرات کی طرف جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہو کر رہے گی، تو آپ اپنی باوفا اور غمگسار بیوی
حضرت شیربانو رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور فرمایا شیربانو، میں جانتا ہوں کہ تم نوشیروان عادل کی پوتی اور ایران کے ایک نامور بادشاہ کی بیٹی ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایران کے سنہری تخت پر بیٹھنے والی ایران کی ملکہ ہو اور ریشمی بستروں پر سونے والی اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی ایران کی شہزادی ہو، مگر تم نے میرے ساتھ جس حوصلے اور صبر و سکون سے زندگی بسر کی ہے میں اس کا شکر گزار ہوں، اور میرے گھر میں تم نے جس شوق و ذوق سے جو خدمات سر انجام دی ہیں میں اس کا ممنون ہوں۔ آج ظالموں نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے کہ تم اور تمہارے بچے پانی کے ایک قطرے کو ترس رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تم پر یہ مصیبت اور دکھ سب میری وجہ سے ہیں، اور اب چونکہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس وقت دشمنوں کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جائے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر ایران چلی جاؤ یا جہاں تم چاہتی ہو چلی جاؤ، میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں، مگر قربان جاؤں اس غمگسار بیوی کے قدموں کی خاک پر اور فدا ہو جاؤں امام پاک کی وفادار حرم پاک کی جوتیوں کی نوک پر کہ جس نے آخری وقت بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا اور اپنے بچوں کی قربانی دے کر اپنے شوہر کی آن بچا گئی اور دشت کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں گرمی کی شدت میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے باوفا بیوی ہونے کا حق ادا کر گئی۔ امام علی مقام کی اس گفتگو سے بی بی شیربانو پر رقت طاری ہو گئی اور عرض کیا، ہے میرے آقا حسین، خدا کے لیے آخری وقت مجھے اپنے آپ سے دور نہ فرمائیے، گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے بھی اپنے بچوں کا خون پیش کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ اے علی مقام آقا حسین، یہ ٹھیک ہے میں نوشیروان عادل کی پوتی ہوں، اور یہ بھی درست ہے کہ میں شاہی محلات میں رہنے والی ایران کی شہزادی ہوں، مگر آج میں آپ کے گھر کی لونڈی ہوں، خاندان نبوت کی کنیز ہوں اور بی بی زینب کی خادمہ ہوں۔ آج میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تو کل قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی، شیر خدا کے سامنے کس طرح جاؤں گی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیا جواب دوں گی؟ اے میرے آقا حسین، میں اپنی خدمات کا صلہ، اپنے صبر و شکر کا بدلہ اور اپنی قربانی کی جزا عرب والوں سے نہیں مانگتی، عجم والوں سے نہیں چاہتی، مکہ والوں سے طلب نہیں کرتی، مدینہ والوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی، بلکہ اس وفاداری کا صلہ اور جانثاری کا بدلہ قیامت کے دن نانا مصطفیٰ سے ملے گا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دل پر حضرت بی بی شیربانو رضی اللہ تعالی عنہا کی اس درد بھری اور فدایانہ گفتگو کا گہرا اثر ہوا اور آپ پر رقت طاری ہو گئی اور روتی ہوئی آنکھوں سے باہر نکلے، اور پھر آپ نے ہر ایک سے باری باری فرمایا کہ میں آپ لوگوں کی اطاعت، فرما برداری اور خدمت گزاری کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ تم نے میرے بدلے میرے ساتھ اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں اور دکھ اٹھائے ہیں، مگر کل قیامت کے دن مجھے دربار خداوندی میں شرمندہ نہ کرنا۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کا دل چاہے مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر چلا جائے۔ مگر امام پاک کی اس گفتگو کے جواب میں تمام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانیں قربان کر دینے کا وعدہ کیا، نثار ہو جانے کا یقین دلایا اور شہید ہو جانے کی قسمیں کھائیں، اور عرض کی، آقا حسین، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم نے بھی قیامت کے دن اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے، اور ہم بھی یزید ابن معاویہ کے فسق و فجور اور اس کی باطل پرستی کے مقابلے میں دین و ایمان کی شمع روشن کرنا چاہتے ہیں اور حق و صداقت کا علم بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ عمر بن سعد نے 9 محرم سن 61 ہجری جمعرات کے دن شام کے وقت اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان لوگوں پر حملہ کر دو۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، سر انور گھٹنوں پر تھا کہ اسی اثنا میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک شور کی آواز سن کر بہن سیدہ زینب پردے کے پاس آئیں اور بھائی کو پکار کر فرمایا، دیکھو
दुश्मन की फौज की आवाजें बहुत करीब से आ रही हैं। आपने सरे अनवर उठाया और फरमाया, मैंने अभी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। हुजूर ने फरमाया, तुम बहुत जल्द हमारे पास आने वाले हो। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब रो पड़ी और कहा, हाय मुसीबत। आपने फरमाया, बहन ज़ैनब, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए, तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं, सब्र करो और खामोश हो जाओ। उसी दौरान हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर कहा, भाईजान वो लोग आ गए, दुश्मन की फौज ने हमला कर दिया। ये सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हुए और दुश्मन की तरफ जाने लगे। हजरत अब्बास ने कहा, नहीं, आप नहीं, मैं जाता हूं। फरमाया, जाओ और उनसे पूछ कर आओ कि इस वक्त तुम्हारा इस तरफ आने का क्या मकसद है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 20 सवारों को साथ लेकर, जिनमें ज़ुहैर बिन क़य्युन और हबीब बिन मज़ाहिर भी शामिल थे, उन लोगों की तरफ गए और उनसे पूछा, क्यों आए हो? उन्होंने कहा, अमीर का हुक्म आया है कि अमीर के हुक्म की तामील करो, वरना हम तुमसे जंग करेंगे। हजरत अब्बास ने फरमाया, जरा ठहरो, मैं इमाम हुसैन से पूछ कर आता हूं। आप घोड़ा दौड़ाकर इमाम की तरफ आए। उस दौरान बाकी लोग वहीं पर ठहर गए। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर ने हजरत ज़ुहैर बिन क़य्युन से कहा कि अगर तुम इन लोगों से कोई बात करना चाहते हो तो करो, वरना मैं कोई बात करना चाहता हूं। हजरत ज़ुहैर ने फरमाया, आप बात करें। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर ने उनसे मुखातिब होकर कहा, सुनो, जो लोग कल के दिन आएंगे, अल्लाह की कसम वो लोग बहुत ही बुरे करार पाएंगे, जिन्होंने अल्लाह के नबी की ज़ुर्रियत को, उनकी इज्जत को, उनके अहले बैत को और इस शहर के इबादत गुजारों को कत्ल किया होगा, जिनकी जुबानों पर जिक्र इलाही जारी रहता है। यह सुनकर दुश्मन के लश्कर में से उजरा बिन कैस ने कहा, जहां तक तुमसे मुमकिन हो सके अपने नफ्स को पाकीज़ा रखो। हजरत ज़ुहैर ने फरमाया, ए उजरा, अल्लाह ताला ने उनके नफ्स को पाक कहा है और उनको हिदायत अता फरमाई है। ए उजरा, अल्लाह ताला से डर, मैं तेरी भलाई की बात कहता हूं, अल्लाह का वास्ता है, इन नफूसे कुदसिया के कत्ल में इन लोगों का साथ न दे। उजरा ने कहा, ए ज़ुहैर, हम तो तुम्हें अहले बैत के हामियों में से नहीं समझते थे, क्योंकि पहले तो तुम उस्मान के साथियों में से थे। हजरत ज़ुहैर ने फरमाया, क्या तुम मुझे इस जगह देख कर भी ये समझते हो कि मैं हुसैन के साथ नहीं हूं? सुनो, अल्लाह की कसम, मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। न मैंने इनको कोई खत लिखा और न इनके पास कोई कासिद भेजा, और न कभी मैंने इनसे मदद करने का वादा किया। मैं रास्ते में इनसे मिला और मुझे देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई, उनका मर्तबा और मकाम, और उनके साथ हुसैन इब्ने अली का रिश्ता याद आया। मेरे दिल में इसका ख्याल आ गया और मुझे समझ आ गई कि ये किन दुश्मनों की तरफ जा रहे हैं। चुनांचे मैंने फैसला किया कि इनकी मदद करूं, इनका साथ दूं, अपनी जान हुसैन इब्ने अली की जान पर कुर्बान कर दूं, ताकि अल्लाह ताला और उसके रसूल के जिस हक को तुमने ज़ाय कर दिया है, मैं उसकी हिफाजत करूं। बयान किया जाता है कि हजरत ज़ुहैर बिन क़य्युन रजी अल्लाह ताला अन्हु अरब के मशहूर अशराफ में से थे और उनका शुमार मैदान जंग के मशहूर शाहसवारों में होता था। कूफा की तरफ जा रहे थे कि उनकी मुलाकात मकाम ज़रूरत पर इमाम हुसैन के काफिले से हुई तो इमाम अली मकाम के जानिसारों में शामिल हो गए। हजरत ज़ुहैर बिन क़य्युन और इब्न साद के साथियों के दरमियान गुफ्तगू जारी थी कि उसी दौरान हजरत अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बात करने के बाद वापस आ गए और यजीदी लश्कर से फरमाया, इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हमें एक रात की मोहलत दे दें, ताकि आज रात हम अच्छी तरह नमाजें पढ़ लें, दुआएं मांग लें और तौबा व इस्तग़फ़ार कर लें। अल्लाह ताला खूब जानता है कि मुझे नमाज, दुआ और इस्तग़फ़ार से किस कदर मोहब्बत है। ये रात हम इबादत इलाही में गुजारना चाहते हैं। ये बात सुनकर इब्न साद अपने लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो लईन शिमर ज़िलजौशन चीख कर बोला, एक रात तो क्या हम एक लम्हा की भी मोहलत नहीं देंगे। शिमर की यह बात सुनकर अमर बिन हज्जाज जुबैदी और इब्न शब्बान कंदी ने कहा, शिमर,
तुम कितने जालिम हो, तुम्हें बिल्कुल हया नहीं आती, हालांकि तुम इनके करीबी अजीज हो और नवासे रसूल को एक रात की मोहलत भी देने पर आमादा नहीं हो। मुझे यकीन है कि अगर इस वक्त हमारे मुकाबले पर रूमी या कोई और फौज होती तो तुम उनको मोहलत देने में देर न लगाते। मेरे ख्याल में हमारी फौज में इस वक्त तेरे अलावा किसी को भी एक रात की मोहलत देने में एतराज नहीं। एक रिवायत में आता है कि कैस बिन अशस ने कहा, इनकी ये बात मान लो, मगर मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं कि ये लोग कल सुबह लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इब्ने साद ने कहा, अगर मुझे इस बात का इल्म हो जाए कि ये लोग लड़ेंगे तो मैं इनको कभी मोहलत न दूं। उनके माबैन इस तरह की गुफ्तगू होती रही। एक रिवायत में आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अमर बिन साद की तरफ से हमारे पास एक कासिद आया और ऐसी जगह पर खड़ा हुआ कि जहां से आवाज आसानी से सुनाई देती थी। उसने कहा, तुम लोगों को कल सुबह तक की मोहलत दे दी गई है। अगर तुम ताबेदारी और इताअत करोगे तो तुम्हें उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद के पास भेज दिया जाएगा, और अगर इनकार करोगे तो फिर तुमको नहीं छोड़ा जाएगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम और शहीदान हक की मैदान करबला में ये आखिरी रात थी। मुहर्रम की 9वीं तारीख का चांद थरथरा रहा था। उसकी किरणें औलाद फातिमा को शहादत का पैगाम दे रही थीं और उसकी किरणों से रोशनी की बजाय हसरत व यास के धारे फूट रहे थे। मैदान करबला बारगाह रब्बुल इज्जत में ये इल्तिजा कर रही थी कि परवरदिगार, इतरत पैगंबर का खून मेरे दामन पर न गिरे और नामुसे रिसालत के उस मुकद्दस खैमे से जिसमें औलाद बतूल जिंदगी की आखिरी रात बसर कर रही थी, तिलावत कलाम पाक की सदाएं बुलंद हो रही थी और जिक्र इलाही की आवाजें आ रही थी, और जिस खैमे में अमन सलामती का फरिश्ता आराम फरमा रहा था, उस खैमे का एक एक टुकड़ा अपने अंदर आखिरी रात बसर करने वालों की जानों की खैर मांग रहा था। चांद डूब गया और करबला की जमीन पर स्याह चादर बिछ गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। तो फातिमा का लख्त जिगर उठा, करबला की मट्टी से तयम्मुम किया और बारगाह रब्बुल इज्जत में सरबसजूद हो गया। बारगाह इलाही में अर्ज की, ए खालिक कायनात, ये तेरी बंदगी की आखिरी रात है। सुबह जो कुछ होने वाला है वो तू ही जानता है, मगर मेरी ये इल्तिजा कबूल फरमा कि इस इम्तिहान में साबित कदम रहूं, खुशी से अपने बच्चों की कुर्बानी दूं, हंसकर लाशों को उठाऊं, तेरे नारे लगाता हुआ अपनी गर्दन कटाऊं। ए रब्बुल आलमीन, मुझे सब्र सुकून की तौफीक अता फरमा कि इस हक व बातल के खूनी मार्के में हौसला न हारूं और कहीं ऐसा न हो कि बाल बच्चों की मोहब्बत तेरी राह में हायल हो जाए। ए अहकमुल हाकिमीन, जो कुछ मेरे पास था लेकर आ गया हूं, अब तू इस कुर्बानी को कबूल कर लेना। नवासे रसूल ने दुआ के बाद मदीना मुनव्वरा की जानिब निगाह उठाई, गुंबद खिजरा का तसव्वुर किया और तुरबत जहरा का नक्शा आंखों में समोया तो रात आधी हो चुकी थी और हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। इमाम मजलूम ने सजदे से सर उठाया, मुसल्ले से उठे और शहजादा अली अकबर से फरमाया, बेटा जाओ और मैदान करबला का नक्शा देखाओ। शहजादा अली अकबर उठे और रात की खामोशी में मैदान करबला में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मैदान के दरमियान में देखा कि एक भुरका पोश खातून अपने दामन से करबला की जमीन को साफ कर रही है। जनाब अली अकबर उस खातून के पास आए और पूछा, ए बीबी, तू कौन है और जमीन करबला को क्यों साफ कर रही है? खातून खामोश रही। जनाब अली अकबर वापस आए तो इमाम अली मकाम ने पूछा, अली अकबर, मैदान करबला में कोई चीज नजर आई? अर्ज की, हां अब्बा जान, मैदान के वस्त में एक फुरका पोश खातून है जो अपनी चादर से जमीन को झाड़ रही है, मगर वो बोली नहीं। इमाम मजलूम की आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने पूछा, अब्बा जान, आप रोने क्यों लगे? तो इमाम पाक ने फरमाया, बेटा, ये मेरी मां फातिमा है जो अपनी चादर से जमीन करबला को इसलिए साफ कर रही है ताकि मेरे बेटे हुसैन के जिस्म पर कोई कंकर न चुभ जाए। शब आशूरा अहले बैत अतहार और
جانثاران اہل بیت نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزاری۔ امام علی مقام بھی خواتین کے خیموں کے اپنے تئیں انتظامات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، ساری رات عبادت و ریاضت میں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے سیدنا علی اکبر کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا نماز فجر کے لیے آزان دو۔ علی اکبر نے آزان دی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حسب دستور پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تشنگی بجھانے کے لیے تو ایک قطرہ نہ ملے تو وضو کے لیے پانی کہاں تھا؟ نماز فجر تیمم کر کے ادا کی۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ باواز بلند یہ دعا مانگی، اے پروردگار، مجھے ہر مصیبت میں تجھ پر بھروسہ ہے اور ہر تکلیف میں تو میرا سہارا ہے۔ مجھ پر جو مصائب و نوائب تھے ان میں تو ہی میرا پشت پناہ تھا۔ غم و اندو کے انبوں میں دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدابیر ناکام پڑ جاتی ہیں اور رہائی کی صورت معدوم ہو جاتی ہے۔ دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن دلیر ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے فارغ وقت میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اس کی شکایت کی اور مدد مانگی۔ تو نے مصائب کے بادل چھانٹ دیے۔ تو ہی ہر نعمت کا والی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر آرزو کا منتہا ہے۔ امام نے اس سے قبل خواتین کے خیموں کی حفاظت کی غرض سے خیموں کی 3 اطراف خندق کھدوا دی تھی۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس خندق میں لکڑیاں بھر کر ان میں آگ جلا دو تاکہ بھڑکتی آگ کو دیکھ کر دشمن خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ ادھر یزیدی لشکر دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دشمن کے ایک شخص نے اس آگ کو دیکھ کر بلند آواز سے کہا، اے حسین، تم نے دوزخ کی آگ سے پہلے ہی اپنے آپ کو آگ میں ڈال لیا ہے، معاذ اللہ۔ امام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تم نے جھوٹ بولا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ اسے آگ کی طرف کھینچ لے۔ آپ نے ابھی یہ دعا کی ہی تھی کہ اسی وقت اس گستاخ کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ساتھ ٹھوکر کھا گیا، جس سے گھوڑا لڑکھڑا کر گر پڑا اور گھوڑے کی لگام اس شخص کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور اس کا پاؤں لگام میں الجھ گیا۔ گھوڑے نے اسی حالت میں اسے گھسیٹتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا اور سیدھا آگ کی خندق کی طرف آیا، اسے آگ میں گرا کر خود واپس چلا گیا۔ امام علی مقام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا قبول ہوئی۔ پھر آپ نے باواز بلند یہ دعا مانگی، یا اللہ، ہم تیرے رسول کی آل ہیں، ظالموں سے ہمارا انصاف لینا۔ ابھی یہ واقعہ ہوا ہی تھا کہ دشمن کے لشکر میں سے ایک بدبخت نے امام علی مقام کو پکار کر کہا، اے حسین، وہ دیکھو فرات کا پانی کیسے موجیں مار رہا ہے، لیکن اس سے تمہیں ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اسی طرح پیاسے مارے جاؤ گے۔ حسین ابن علی نے اس کی یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دعا فرمائی، یا اللہ اس شخص کو پیاسا مار۔ ابھی آپ نے یہ دعا فرمائی ہی تھی کہ یکدم اس کے گھوڑے نے شوخی کی اور اس کو اپنی پشت سے گرا دیا۔ یہ گھوڑا پکڑنے کے لیے دوڑا، اس کے پیچھے بھاگا، پھر اس پر پیاس کا غلبہ طاری ہوا اور گھوڑا اسے اپنے پاؤں میں روندنے لگا۔ وہ العطش العطش کہتا رہا۔ اس کو پینے کے لیے پانی دیا جاتا لیکن اس کے حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے نہ اتر سکا اور وہ پیاسا ہی مر گیا۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہا، اپنے خیموں کو ایک دوسرے سے اس طرح قریب کر لیں کہ ایک دوسرے کی رسیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں تاکہ ایک طرف کے علاوہ کسی اور طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ نہ رہے۔ آپ کے حکم پر خیموں کی ترتیب ٹھیک کر لی گئی۔ دشمن کے سپاہی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اس موقع پر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرمائی، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ یہ جو مہلت ہم دے رہے ہیں ان کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ یہ ہمارا ان کو مہلت دینا محض اس لیے ہے
کہ وہ گناہوں میں خوب اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑ دے کہ جس میں تم ہو، حتیٰ کہ وہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے۔ عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد کی طرف سے صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی تھی کہ جنگ ناگزیر ہو گئی تھی۔ جنگ کا ماحول ابن سعد نے بنا دیا تھا۔ چنانچہ حالات کو دیکھتے ہوئے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری بروز جمعہ یا ہفتہ کے دن امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ دوسری طرف ابن سعد نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھی اور سوار ہوا۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جنگی انداز سے اس طرح ترتیب دیا کہ حضرت حبیب بن مظاہر کو میسرہ پر اور حضرت زہیر بن القیون کو میمنہ پر مقرر فرمایا، جبکہ اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد علم فرمایا۔ امام کے ہمراہ 40 پیدل افراد اور 32 سوار تھے۔ خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے پہلے سے ہی اقدامات کر لیے گئے تھے، یعنی رات کو ہی خندق میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگا رکھی تھی۔ آپ نے خیموں کو اپنی پشت پر رکھا اور خیموں کے ارد گرد 3 اطراف خندق میں آگ جل رہی تھی۔ عمر بن سعد نے بھی اپنی فوج، جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھی، ترتیب دی۔ اس نے لشکر کے ہر حصے اور قبیلے پر الگ الگ سالار تعینات کیے اور پھر ان پر ایک بڑے سردار کو ذمہ دار کے طور پر متعین کیا۔ ابن سعد کے لشکر میں بہت سے قبائل کے لوگ شامل تھے، چنانچہ اس نے قبیلہ ربیہ اور کندہ پر قیس بن اشس کو مقرر کیا، مزہج اور اسد پر عبداللہ بن صبر جافی کو، میمنہ پر عبداللہ بن زہیر ازدی کو اور حر بن یزید الریائی کو تمیم اور ہمدان پر مقرر کیا۔ حر بن یزید الریائی کے سوا یہ سب لوگ قتل حسین میں شامل تھے۔ ان میں سے صرف حر ان لوگوں سے جدا ہو کر امام حسین علیہ السلام کی طرف چلا آیا تھا اور اس نے آپ کے ساتھ ہی شہادت پائی۔ ابن سعد نے عمر بن حجاج زبیدی کو میمنہ پر مقرر کیا اور میسرہ پر شمر بن ذل جوشن کو، پیادوں پر شیس بن ربی کو، سواروں پر عمر بن قیس کو مقرر کیا اور علم ایک غلام وردان کے سپرد کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس غلام کا نام درید تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابن سعد نے سواروں پر عزرہ بن قیس کو مقرر کیا تھا۔ میدان کربلا میں ایک طرف 22,000 سے زائد یزیدی لشکر، ان کا سپہ سالار ایک سعید باپ کا شکی بیٹا، عظیم صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بدبخت اور لعین بیٹا عمر بن سعد، اور دوسری طرف نواسہ رسول، جگر گوشہ زہرا بطول، امام علی مقام امام حسین ابن علی، اہل بیت اطہار اور جانثاروں کا لشکر۔ آج کربلا کی زمین کانپ رہی ہے اور امام صبر و رضا کا پیکر بن کر فوج یزید کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مگر ان ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف ایک خوش نصیب خطبہ حسینی کے بعد لشکر یزید کو چھوڑ کر امام علی مقام کے قدموں میں آ گرا، جس کا نام حر بن یزید الریاحی التمیمی تھا۔ میدان کربلا میں جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ ابن سعد دیکھ رہا تھا کہ امام علی مقام اور آپ کے بعض ساتھی باری باری یزیدی لشکر کے سامنے آ کر ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح جناب حر جو کہ ایک دستے کے سالار تھے، وہ بھی یزیدی لشکر سے نکل کر امام علی مقام کے ساتھیوں میں شامل ہو کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے جنگ میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں مزید لوگ بھی امام کی عظمت و فضائل سے متاثر ہو کر ساتھ نہ چھوڑ جائیں۔ اس نے اپنے غلام درید سے کہا کہ اپنے جھنڈے کو میرے نزدیک لاؤ۔ اس نے جب جھنڈا نزدیک کیا تو عمر بن سعد نے اپنی آستین چڑھائی، کمان میں تیر جوڑ کر امام حسین کے ساتھیوں کی طرف پھینکا اور پھر ان کی فوج سے بآواز بلند کہا، تم سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی چلایا ہے۔ ابن سعد کی طرف سے
پہلا تیر چلانا گویا اعلان جنگ اور جنگ کی ابتدا کرنا تھا۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلا کر اعلان کرنے سے اس کے سپاہیوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھی تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس طرح گویا جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پھر عربوں کے رواج کے مطابق دونوں طرف سے جنگجو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ اب جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ میدان کربلا کا خونی منظر ہے۔ یزید ابن معاویہ کی فوج سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امام حسین کے ساتھی ڈھالیں بن کر آپ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ قوم اشکیا سے ابن زیاد کے دو غلام یسار اور سالم میدان میں آتے ہیں۔ امام کی طرف سے عبداللہ بن عمیر نکلے۔ ابن زیاد کے دو غلاموں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، واپس جاؤ اور ہمارے مقابلے میں زہیر بن قیون یا حبیب بن مظاہر کو بھیجو۔ جناب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ غضبناک ہو گئے۔ غصے سے یسار کو مخاطب کیا، او بدکار عورت کے بیٹے، تم مجھے نہیں جانتے؟ تو میرے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہے؟ میں حسین کا سپاہی عبداللہ بن عمیر ہوں۔ پہلے مجھ سے لڑ لو، پھر بڑے بڑے بہادروں کو بھی بلا لینا۔ یہ کہا اور تلوار چلا دی۔ تلوار بجلی کی طرح چمکی اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ سالم نے ساتھی کا حشر دیکھا تو نیزہ تان کر وار کر دیا۔ عبداللہ بن عمیر نے ڈھال پر روکا، دونوں طرف سے وار ہوتے رہے، آخر سالم بھی واصل جہنم ہو گیا۔ یزیدی لشکر کا پورا دستہ پہنچ گیا۔ حسین کا اکیلا سپاہی عبداللہ بن عمیر تیغ و سنا کے جوہر دکھا رہا ہے۔ عبداللہ کی بیوی ام وہب بھی ساتھ تھی۔ شوہر کو گھرے ہوئے دیکھا تو بے قرار ہو گئی، لکڑی کی لاٹھی اٹھائی اور میدان کی طرف دوڑی۔ عبداللہ نے لڑتے لڑتے اسے دیکھا تو زور سے چلائے، اے ام وہب، واپس چلی جاؤ، یہ عورتوں کی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن وہ نہ رکی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی نے آواز دی، اے ام وہب رک جاؤ۔ ام وہب رک گئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تجھ پر رحمت کرے، جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، واپس پلٹ جاؤ۔ عبداللہ بن عمیر دشمنوں میں پوری طرح گھر چکا تھا۔ تلواروں کی باڑ آ رہی تھی اور یوں ریگزار کربلا کا پہلا شہید دادے شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ ان للہ و ان الیہ راجعون۔ آپ کی بیوی ام وہب بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق جناب حر بن یزید الریاحی میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں، اور بعض روایات کے مطابق جناب عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ عبداللہ بن عمیر کو شہید کر دینے کے بعد ابن زیاد کے بائیں بازو کے چند دستے حملہ آور ہوئے تو امام علی مقام کے ساتھی زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے اٹھا لیے۔ نیزوں کی انیاں سیدھی دشمن کے گھوڑوں کی گردنوں تک پہنچ جاتی تھیں۔ کئی ایک گھوڑے زخمی ہو گئے اور فوج اشکیا آگے بڑھنے کے بجائے واپس لوٹ گئی اور پھر ایک کا مقابلہ ایک سے شروع ہو گیا۔ امام علی مقام کا ایک ایک سپاہی اجازت طلب کر کے میدان میں جا رہا ہے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے۔ جابری خاندان کے دو نوجوان امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ امام نے فرمایا، ابن اخی کیوں روتے ہو؟ ابھی چند لمحوں بعد تم بھی چشمہ کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے روتے ہوئے ہی جواب دیا، یا امام، ہم اپنے لیے نہیں روتے، ہمیں تو آپ کی مصیبت پر رونا آتا ہے۔ ہمیں تو اس بات پر رونا آتا ہے کہ دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مگر ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ کاش ہماری ہزاروں جانیں ہوتی اور ہم بار بار آپ پر قربان ہوتے رہتے، اس طرح شاید ان خون خاروں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا اور یا امام آپ بچ جاتے۔ امام علی مقام نے فرمایا، میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیک جذبے کی جزا عطا فرمائے۔ ہم سب ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں اور یہ مشیت الہیہ ہے جس کو ہر حالت میں تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ امام علی مقام نے خدا حافظ فرما کر اجازت فرما دی۔ دونوں نوجوان میدان میں آئے، ایک ایک کو بلاتے رہے اور قتل کرتے رہے۔ دشمن نے بہادروں کی تلوار کے جوہر دیکھے تو پورا دستہ بھیج کر گھیرے میں لے لیا۔
حسینی سپاہیوں نے پوری جوانمردی سے سپاہیوں کے پورے دستے سے مقابلہ کیا۔ وہ دشمنوں کا مقابلہ بھی کر رہے تھے اور بلند آواز سے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ بھی پکارتے جا رہے تھے۔ بالآخر جسموں پر تیروں اور تلواروں کے کئی زخم کھانے کے بعد جام شہادت نوش کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد حضرت حنظلہ ابن اسد امام عالی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان جنگ میں آ گئے۔ میدان جنگ میں گھوڑا پھیرتے ہوئے قوم اشقیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر قوم عاد و سمود کی طرح عذاب نہ مسلط کیا جائے۔ ابھی ابن رسول کے چند ساتھیوں کی جانیں رائے خدا میں قربان ہوئی ہیں۔ ابھی ابن رسول اور آپ کا خاندان محفوظ ہے، اور ابھی بھی وقت ہے کہ تم خود کو عذاب الہی سے بچا لو۔ یاد رکھنا، حسین کو قتل کر کے تم چین کی زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ جناب حنظلہ ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کے گرد کئی تیر سنسناتے ہوئے آ کر گرے، اور ساتھ ہی آواز آئی کہ تقریر ختم کرو۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ حسین کا سپاہی بڑی جوانمردی سے لڑتا رہا اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہا، اور پھر کئی دشمنوں کو قتل کر کے شہید ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ لشکر یزید جلد از جلد اس جنگ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ لوگ بڑھ بڑھ کر شدید حملے کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ خیال بھی افسوس کا باعث بنا ہوا تھا کہ ہماری تعداد اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود ان چند لوگوں پر ہم فتح یاب کیوں نہیں ہو رہے۔ اب انہوں نے پھر چاروں سمت سے زبردست حملہ کر دیا۔ امام علی مقام کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑے چھوڑ دیے اور پیدل ہو گئے۔ انتہائی زبردست مارکا تھا۔ امام علی مقام کے کئی ساتھی اس حملے میں کام آ چکے تھے، تاہم یزیدیوں کا حملہ پسپا کر دیا گیا تھا۔ اس مارکے میں جناب حبیب بن مظاہر، عمر بن خالد، سعد مولا و جبار بن حارث اور مجمع بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب جنگ انتہائی شدید دور میں داخل ہو چکی ہے۔ امام علی مقام کے بیشتر ساتھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، جن میں پسران عقیل اور حضرت مسلم بن عقیل کے دو صاحبزادے بھی شامل ہیں۔ دوپہر بھی قریب آتی جا رہی ہے اور جنگ بھی شدید ہوتی جا رہی ہے۔ میدان کربلا میں ہر طرف خون ہی خون دکھائی دے رہا ہے۔ جنگ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ دونوں جانب سے ایک ایک دو نوجوان میدان میں آتے ہیں اور تلوار کے جوہر دکھاتے ہیں، مگر حسین ابن علی کے بہادروں کا رنگ جواں مردی کچھ اور ہی ہے۔ ان میں سے جو بھی جاتا ہے وہ کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اس وقت شہید ہوتا ہے جب اسے فوج کے کئی دستے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ بصورت دیگر اکیلے کے سامنے جو بھی آتا وہ ضرور قتل ہو جاتا۔ یزیدی فوج کے دائیں بازو کے سپہ سالار عمر بن الحجاج نے یزیدیوں کو زیادہ قتل ہوتے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگا، احمقو، پہلے یہ تو اندازہ کر لو کہ تم کن لوگوں سے لڑ رہے ہو۔ یہ ابن حیدر کے ساتھی ہیں اور جان پر کھیلے ہوئے ہیں۔ ایک ایک کر کے ان کے مقابلے پر نہ جاؤ، سب کے سب قتل ہو جاؤ گے۔ ایک کے مقابلے میں ایک مت جاؤ اور اکٹھے ہو کر بھرپور حملہ کر دو۔ یہ مٹھی بھر افراد ہیں، تم تو ان کو پتھروں سے بھی مار سکتے ہو۔ ابن سعد نے بھی اس کی رائے کو پسند کیا اور ایک کے مقابلے میں ایک جانے سے منع کر دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دے دیا۔ دشمن نے اگرچہ پوری قوت سے حملہ کیا تھا، مگر حسینی جوانوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ حسین ابن علی کے گنتی کے چند سپاہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح چٹان بن کر سامنے کھڑے تھے اور بھرپور حملہ کر دینے کے باوجود لشکر یزید کو پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ دشمن کی فوج پیچھے ہٹی تو ان کے مقتولین کے ساتھ ایک حسینی جوان اور نامور بہادر حضرت مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ حسین ابن علی ان کے پاس پہنچے۔ چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ آپ نے پرحسرت نگاہوں سے دیکھا اور
ٹھنڈی آ بھر کر فرمایا، میرے رفیق و ہمدم، اللہ تجھ پر انوار رحمت کی بارش کرے، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اب دشمن کا بایاں بازو حرکت میں آیا۔ دشمنوں کا مقابلہ اب جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ وہ اس سمت کے سپہ سالار تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری جواں مردی سے یزیدیوں کے دباؤ کو روکا اور بڑھ بڑھ کر حملے شروع کر دیے، اور جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گھوڑا سب سے آگے بڑھا لائے۔ دوسری طرف ابن سعد اپنے جوانوں کو اشتعال دے رہا تھا۔ زہیر نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے سعید باپ کے شکی بیٹے، اب بھی باز آ جاؤ اور امام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ ابن سعد نے کہا، زہیر تم ایک بہادر آدمی ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اس لیے میرا کہنا مانو اور مجھے مشورہ دینے کے بجائے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو۔ تم نے کئی ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا ہے، اب چند لمحوں بعد تمہارا یہ گرم اور جوان جسم ٹھنڈی لاش بن چکا ہوگا۔ میرا کہا مانو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن سعد، تو پاگل ہو گیا ہے، حکومت کے لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ ابھی آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر آیا اور آپ کے جسم کو چھوتا ہوا سن سے گزر گیا، اور پھر برابر تیر برسنے لگے۔ زہیر ڈھال سے تیروں کو روکتے ہوئے اور ان کی زد سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، اور قریب جا کر اس قدر زور سے حملہ کیا جیسے بھوکا باز شکار پر جھپٹتا ہے، اور پھر متعدد دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد داخلے بہشت ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب عبداللہ اور جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم بنو غفار کے دو جوان امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان کارزار میں آ گئے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمنوں کو تلوار کی باڑ پر رکھ لیا۔ جس طرف جاتے صفیں درم برم ہو جاتی۔ دشمنوں کی طرف سے تیر آیا اور ایک کی پشت پر پیوست ہو گیا، دوسرے نے گھوڑا بڑھا کر تیر کا پھل کھینچ کر پھینک دیا، اور پھر جنگ میں مصروف ہو گئے، اور پھر بڑی جواں مردی اور بہادری سے لڑتے لڑتے راہیے فردوس بری ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب سیف بن حارث اور مالک بن عبد، یہ دونوں بھائی ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت لے کر میدان کارزار میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پہنچے، اور نہایت شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے شمع شبستان مصطفیٰ پر نثار ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میدان کربلا میں نواسہ رسول کی اجازت سے جناب حر بن یزید الریاحی نکلتے ہیں۔ حر کی تلوار دشمنوں کا خون چاٹ رہی ہے۔ حر کا جسم تیروں اور تلواروں اور نیزوں کی انیوں سے چھلنی ہو چکا ہے، زخموں سے جسم چور چور ہے۔ اسی حالت میں امام علی مقام کی جانب منہ کر کے آواز دی، ادرکنی یا ابن رسول اللہ، حسین میری مدد فرمائیے۔ جواب میں غیب سے ندا آئی، حر ادھر دیکھو، حوران جنت تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ کسی بدبخت کا نیزہ جناب حر کے سینے پر پڑا، زخم گہرا تھا، جسم گرم تھا، گرنے لگے۔ زین کو تھام لیا، گھوڑے کی بات کو کھینچا، امام کے قدموں میں آ گئے، شبیہ رسول کی طرف یاس بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، میرے آقا، آپ کے نانا کے قدموں میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام دے دیں۔ امام علی مقام نے گھوڑے سے تھام کر اتارا اور فرمایا، حر، اس بے کس پناہ کے حضور حسین ابن علی کا سلام کہہ دینا، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ جناب حر بن یزید کے آخری لمحات ہیں، آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ امام علی مقام نے حر کا سر اپنے زانو پر رکھا، حر کو دونوں جہان کا آرام حاصل ہو گیا۔ حر نے حسرت بری نگاہوں سے شہزادہ کونین کو دیکھا، امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو بر آئے۔ یہ
हुर की खुशनसीबी की इंतहा थी। जिगर गोशा रसूल की आगोश राहत में लेटा हुआ है और इमाम अली मकाम उसके चेहरे का गुबार साफ कर रहे हैं। हुर ने आंखें खोलकर अर्ज की, या इमाम, रूह निकल जाने के लिए बेकरार है, जख्मों से दर्द के तूफान उठ रहे हैं, लेकिन मैंने सीने से उठने वाली आहों को रोक रखा है ताकि आपकी आगोश राहत का थोड़ा सा और मजा ले लूं। और फिर आखिरी बार हुर ने दर्द में डूबी हुई मुस्कुराहट से इमाम की तरफ देखकर अर्ज किया, या इब्न रसूलुल्लाह, क्या आप मुझ पर राजी हैं? इमाम ने फरमाया, हुर, हम तुम पर राजी हैं, खुदा तुझ पर खुश हो और तुझे खुश रखे। ये आखिरी गुफ्तगू थी। जनाबे हुर बिन यजीद ने कलमा शहादत पढ़ा और जान आफरी के सपुर्द कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैदान करबला में हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा है। जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर की लाश के पास उनकी बीवी उम्मे वहब बैठी हुई थी कि शिमर लईन ने उसको भी तलवार मारकर शहीद कर दिया। इमाम अली मकाम के साथी जनाब हनफी इस परवाने हुसैन ने अपने जिस्म को इमाम अली मकाम की ढाल बना रखा था, क्योंकि दुश्मनों की तवज्जो के मरकज खास नवासे रसूल थे। तीरों की ज्यादा बारिश इधर ही हो रही थी। तीरों की उस बरसात में परवाना शब्बीर जनाब हनफी आपके आगे खड़े थे। इमाम अली मकाम ने कई बार उनको पीछे करना चाहा, मगर वो आपके आगे खड़े हो जाते। जनाब हनफी का पूरा जिस्म तीरों में पिरोया जा चुका था और इसी तरह तीर खाते हुए ये परवाना हुसैन इब्न अली वासले फिरदो से बरी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीदी लश्कर की तरफ से हल मिम मुबारज की सदाए पैहम आ रही है। इधर इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के हुजूर 4 खूबरू नौजवान दस्त बस्ता खड़े होकर मैदान में जाने की इजाजत तलब करते हैं। ये चारों हजरत अब्बास इब्न अली के हकीकी भाई हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू बकर, हजरत मोहम्मद और हजरत उस्मान पिसराने शेर खुदा अलीउल मुर्तजा हैं। इनकी मां उम्मुल बनीन इनके साथ आई हैं। शिमर उनके सगे भाई का बेटा था। यह अपने अपने मुकद्दर की बात है कि बहन के बेटे इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली पर जाने कुर्बान कर देने के लिए बेताब हैं और भाई का लईन बेटा इमाम अली मकाम को शहीद कर देने के लिए बेकरार है। ये इमाम हुसैन पर कुर्बान होते हैं और वो आपका सर अकदस काटता है। ये वही चारों शहजादे हैं जिनकी मां और भाई अब्बास समेत 6 अफराद के लिए शिमर इब्ने ज़ियाद से अमाननामा लिखवा कर लाया था और इन्होंने वो अमाननामा ठुकरा दिया था और कहा था, बेवकूफ, हमें तू अमान देता है और इब्ने रसूल को कत्ल करना चाहता है। और अब ये उस वक्त के मुंतजिर हैं कि शहजादा ज़हरा बतूल पर जाने निसार करके अपने बाप अलीउल मुर्तजा के दरबार में सुरखरू हो जाएं। इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली ने फरमाया, हैदर के बेटो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तुम सब भाई होने का हक अदा कर रहे हो। तुम सब मेरे इम्तिहान में बराबर के शरीक हो। तुम्हारी मुकद्दस कुर्बानियां लोहे आलम पर नक्श फिल हजर बनकर दुनिया वालों को हमेशा दर से अखुवत देती रहेंगी। हम सब बहुत जल्द एक ही मकाम पर जमा होने वाले हैं, मगर मेरा ये इम्तिहान किस कदर सब्र आजमा है कि मैं अपने भाइयों को ज़िबा होते देख रहा हूं। इमाम अली मकाम की शफकत आमेज गुफ्तगू सुनी तो चारों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इंतहाई रिक्कत से दरबार हुसैन में अर्ज किया, या इमाम, यह आपका करम है जो हम गुलामों पर इस कदर शफकत फरमा रहे हैं। हमारे हक के गुलामी को अखुवत का नाम देना आपकी बंदा परवरी है, वरना हम तो अब भी आपको इमाम और खुद को गुलाम ही समझते हैं। आप इब्ने रसूल हैं, शहजादा बतूल हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं और हमारे ताजदार हैं। हमारे लिए ये फ़ख्र ही क्या कम है कि आपके अज़म पर फिदा होने के सिले में क़यामत के दिन आपके परचम के नीचे हमें जगह नसीब होगी। या इमाम, दुश्मन बार बार आवाज दे रहा है,
ہمیں اجازت دیجیے تاکہ ہم آپ پر نثار ہونے میں سبقت حاصل کر سکیں۔ آپ نے سب کی طرف حسرت بری نگاہوں سے دیکھا اور الوداع کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے بھائیوں کی جانوں کا نذرانہ قبول فرما لے۔ شیر خدا کے شیر ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور زور سے دشمنوں کی صفوں کو درم برم کر دیتے ہیں۔ حیدر کا ایک ایک شیر یزید کی سینکڑوں لومڑیوں پر بھاری ہے۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا میدان جنگ میں قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ جناب عباس ایک بھائی کا جنگی کارنامہ مشاہدہ کرتے ہیں، پھر دوسرے کا، اور پھر الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں۔ چاروں بھائی یکے بعد دیگرے متعدد دشمنوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد بارگاہ حیدر قرار میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان چاروں کے بعد برادران مسلم جناب عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل ایک ایک کر کے یوں داد شجاعت دیتے ہیں کہ یزید کے لشکری شاخ بید کی طرح کانپنے لگ جاتے ہیں۔ تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے تنے ہوئے ہیں، زمین شعلہ بار ہوتی جا رہی ہے، سورج مشتعل ہوتا جا رہا ہے۔ تلواروں کی جھنکار میں حسین کا ایک ایک مجاہد حق جہاد ادا کرتے ہوئے امتحان حسین میں شریک ہوتا جا رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں۔ میدان کارزار میں شہدائے کربلا کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ فاطمہ کا لال اپنے امتحان کا ایک ایک پرچہ نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ حل کر کے ممتحن حقیقی کے دربار میں پیش کرتا جا رہا ہے۔ آپ نے کئی بار میدان کارزار میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ کا کوئی نہ کوئی فدائی بڑھ کر حق کے جانثاری ادا کر دیتا۔ اب آپ نے پھر میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک نوخیز پھول آپ کے سامنے آ گیا۔ 15-16 سال کے خوبرو ہاشمی شہزادے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ یہ چاند کا ٹکڑا قاسم ابن حسن ابن علی ہے، جو اپنے چچا جان پر فدا ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے فرمایا، قاسم، میں تجھے قتل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اب کسی نئے امتحان میں نہ ڈالو اور واپس خیموں میں چلے جاؤ۔ میں تم سے پہلے ظالموں کے ہاتھوں بھائی حسن کی 2 خوبصورت تصویروں کے ٹکڑے کروا چکا ہوں، اب یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تجھے بھی موت کے منہ میں بھیج کر اپنے بھائی کی اولاد نرینہ کو ختم کروا دوں۔ میرے لال، تم سے میرے بھائی کی نسل شروع ہوئی ہے۔ جناب قاسم نے چچا جان کی یہ فیصلہ کن گفتگو سنی اور تڑپ کر رہ گئے اور عرض کیا، چچا جان، کاش میرے بابا اس وقت موجود ہوتے تو مجھے اس محرومی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے چچا، میں چھوٹا ہی تھا کہ داغ یتیمی لگ گیا، دشمنوں نے میرے باپ کو زہر دے دیا۔ آپ کی پناہ میں آنے کے بعد مجھے کبھی محسوس نہیں ہو سکا کہ میں یتیم ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ چچا جان، میری جان اون و محمد سے زیادہ قیمتی نہیں، اگر انہیں آپ پر فدا ہونے کی اجازت مل سکتی ہے تو پھر مجھ کو محروم نہ کیا جائے۔ امام علی مقام نے بھتیجے کا یہ جذبہ ایثار اور درد میں ڈوبا ہوا کلام سنا تو آپ مضطرب ہو گئے اور فرمایا، میرے لال، تمہاری گفتگو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں بھائی حسن کو جواب کیا دوں گا کہ اس کی آخری نشانی بھی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا لی۔ تمہاری ماں تمہارے فراق میں کیا کرے گی، تمہاری پھپھی کا کیا حال ہوگا؟ قاسم نے عرض کیا، چچا جان، اگر خدا نہ خواستہ مجھے آپ پر نثار ہونے کا موقع نہ مل سکا تو میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ رہا میری ماں کا پریشان ہونا تو میں ان سے اجازت لے کر آیا ہوں، پھپھی جان سے مل کر آیا ہوں،
ان دونوں نے ہی میری کمر میں میرے ابا جان حسن ابن علی کا پٹکا باندھا ہے۔ امی جان نے تلوار میری گردن میں خود حمائل کی تھی اور پھپھی جان نے فرمایا تھا قاسم اب تم بھی مجھے بھائی جان کے سامنے سرخرو کر دو۔ امام علی مقام چند لمحے خاموش ہوئے اور پھر اجازت مرحمت فرمائی۔ ادھر فوج یزید حل میں مبارز کے نعرے لگا رہی تھی، ادھر جناب قاسم بن حسن میدان کارزار میں تشریف لائے۔ علی کے شیر کا حلق پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، بار بار لبوں پر زبان پھیرتے ہیں مگر لا حاصل۔ زبان لبوں سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے اور لب زبان سے زیادہ خشک ہیں۔ باوجود اس شدت کی پیاس کے علی کے لال کا لال میدان کارزار میں اس طرح چمک رہا تھا جیسے آفتاب زمین پر آ گیا ہو۔ ابن سعد کی طرف سے ایک جوان مقابلے کے لیے نکلا تو اس نے روک دیا اور سپاہ شام کے ایک اعلی افسر کو حکم دیا ارزق اس جوان کا مقابلہ تم کرو گے۔ ارزق نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غصے پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ شام سے آئے ہوئے لشکر میں میرے 4 بہادر اور نوجوان بیٹے ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کو مقابلے میں بھیج دیتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ بیٹا کسی ہاتھی سے کم نہیں تھا، بڑا لحیم شہیم، گھوڑا اس کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ امام علی مقام نے جناب قاسم کے مقابلے میں ایک عفریت کو آتے دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے آتے ہی اس انداز سے تلوار کا وار کیا جیسے کسی درخت کی پتلی سی شاخ کو کاٹ کر زمین پر پھینک دینا ہوتا ہے۔ جناب قاسم نے اس کے وار کو روکا جس سے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ امام علی مقام زیادہ دور نہیں تھے، آپ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک ڈھال دے کر محمد بن انس کو فرمایا کہ قاسم کو پہنچا دو۔ ادھر ایک دوسرے پر چند ایک وار ہو چکے تھے اور ارزق کے بیٹے کو محسوس ہو چکا تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام بچے سے نہیں۔ ڈھال مل گئی تو امام قاسم نے خود کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ ارزق کے بیٹے نے نیزہ چلایا، آپ نے گھوڑے کو پیچھے کر لیا اور پھر گھوڑے کو تازیانہ لگا کر اتنی تیزی سے دشمن پر وار کیا کہ اسے بچاؤ کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ قاسم کا نیزہ ارزق کے بیٹے کی زرہ کی کڑیوں کو توڑ کر اس کے سینے میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ آپ نے پوری قوت سے نیزہ کھینچا تو وہ مٹی کے تودے کی طرح زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اس کے نیزے اور تلوار پر قبضہ کر لیا اور گھوڑے کو موڑ کر امام علی مقام کے حضور آ گئے۔ امام نے اپنے بھتیجے کی پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا میرے بھائی کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، میرے چاند قاسم، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ جناب قاسم نے عرض کیا چچا جان کاش اس وقت پانی کے چند گھونٹ مل جاتے تو پھر میں آپ کو اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا۔ امام نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا میرے لال، پانی تو اب تمہارے دادا جان اور تمہارے ابا جان چشمہ کوثر سے ہی پلائیں گے۔ جناب قاسم نے کہا الحمدللہ اور دوبارہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ ابن سعد نے ارزق کو اس کے بیٹے کی موت کا منظر دکھاتے ہوئے طنز کیا کہ کاش تم کسی بچے سے جنگ کرنے کو اپنی توہین نہ سمجھتے۔ ارزق کو تو بیٹے کی موت نے پہلے ہی آتش فشاں بنا رکھا تھا کہ اس کا دوسرا بیٹا میدان میں پہنچ گیا۔ یہ پہلے سے بھی بڑا تھا، اس لیے قد و قامت میں بھی اس سے بڑا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی امام قاسم کی شان میں بکواس شروع کر دی، لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ارزق کا بیٹا بکے جا رہا تھا کہ تم نے میرے شیر جیسے بہادر بھائی کو قتل کیا ہے، میں تیری ایک ایک بوٹی کے 100 ٹکڑے کر کے تمہارا قیمہ بنا دوں گا۔ جناب قاسم نے بڑے پروقار انداز میں صرف اتنا فرمایا کہ تم چیختے کیوں ہو، انشاءاللہ تم بھی جلد ہی اپنے بھائی سے ملاقات کر لو گے۔ وہ جلا ہوا تو تھا ہی اور بھی مشتعل ہو گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور اندھا دھن وار پر وار کر رہا تھا۔ امام قاسم اس کے ہر وار کو بیکار کرتے جا رہے تھے۔ جب اس کے کئی وار ضائع ہو گئے
اور پھر اس نے زور سے ایسا وار کیا جس کو جناب قاسم نے روک تو لیا مگر آپ کے شانے پر ہلکا سا زخم آ گیا۔ پھر کیا تھا؟ حیدر کے شیر کا شیر بپھر گیا اور گھوڑے کو چکر دے کر دشمن کے گھوڑے کی گردن کے نیچے نیزہ مارا۔ گھوڑا تڑپا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ ارزق کا بیٹا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ جناب قاسم نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے شانے پر پوری قوت سے تلوار کا وار کر دیا۔ زخم لگتے ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ پوری قوت سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے جسم سے گردن کا بوجھ اتار دیا۔ ابن سعد نے ارزق کو اس بار طنز نہیں کیا تھا۔ پھر ارزق کو بیٹوں کی موت نے وحشی بنا دیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور میدان میں پہنچ جانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا کہ اس کا تیسرا بیٹا جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ طاقتور تھا جناب قاسم کے سامنے آیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد وہ بھی واصل جہنم ہو چکا تھا۔ پھر ارزق سے پہلے ہی اس کا چوتھا بیٹا بھی پہنچ گیا اور اس کا حشر بھی پہلے تینوں سے مختلف نہیں تھا، اور جناب قاسم کی تلوار کا یہ حال تھا کہ وہ ان کو کاٹتی چلی جا رہی تھی۔ اب ارزق کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ غصے کے ملے جلے اثرات اور جذبات اسے پاگل بنا رہے تھے۔ اس نے پوری قوت سے گھوڑے کو چابک رسید کیا اور شہزادہ حسن کے سامنے آ گیا۔ امام علی مقام نے دور سے اس کے تیور دیکھے اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کیا، پروردگار قاسم کی اس درندے سے حفاظت فرما۔ ادھر اس نے آتے ہی جناب قاسم کو للکارا، لڑکے تیار ہو جا، ملک الموت تیرے سر پر آن پہنچا ہے۔ آپ خاندانی وقار کے ساتھ اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے اور وہ بڑے زور و شور سے رجز پڑتا جا رہا تھا، میں دمشق کا پہلوان ہوں، شام و عراق کے بڑے بڑے بہادر میرا نام سن کر کانپ جاتے ہیں، میری تلوار اٹھتی ہے تو پھر دشمنوں کا خون چاٹ کر ہی دم لیتی ہے، میرا نام ارزق ہے، تم میرے 4 بہادر اور شہزور بیٹوں کے قاتل ہو، میری تلوار اب ان کا خون بہا مانگتی ہے، تمہیں قتل کرنے کے بعد اہل بیت کے ایک ایک فرد کو موت کی نیند سلا کر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میں جنگی چالوں کا سب سے زیادہ ماہر ہوں، بڑے بڑے سپہ سالار میرے مشوروں پر عمل کر کے دشمن پر فتح یاب ہوتے ہیں۔ وہ یہ بکواس کر ہی رہا تھا کہ امام قاسم نے جنگی چال چلتے ہوئے اسے کہا کہ اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھو۔ اس نے جیسے ہی نیچے مڑ کر دیکھا، امام نے فوراً حملہ کیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ کہنے لگا، لڑکے تو نے مجھے دھوکے سے قتل کیا ہے۔ امام علی مقام نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس لیے کہ تم جنگی چالوں کے بہت ماہر ہو۔ چند ہی لمحوں میں ارزق کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو ابن سعد کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ اور اکٹھے قاسم پر حملہ کر دو۔ ان حالات میں کیا ہو سکتا تھا؟ ہاشمی شہزادے کی تلوار اپنے جوہر تو دکھا رہی تھی مگر ایک دستہ ان پر ٹوٹ پڑا، پھر ایک کاری زخم بھی لگ گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے گر پڑے جس میں نازنی پر 27 زخم آ چکے تھے۔ آپ زمین پر تڑپ رہے تھے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے فریاد کر رہے تھے، یا ابن رسول اللہ ادرکنی، یا عمہ ادرکنی۔ اپنا کام کر کے سپاہ یزید کا بادل چھٹ چکا تھا۔ امام علی مقام بھی قریب پہنچ گئے۔ بھتیجے کی پرعلم ندا سنی تو تڑپ کر رہ گئے اور فرمایا، بیٹا میرا تو امتحان ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اور پھر عم محترم کے ہاتھوں میں شہزادہ حسن نے دم توڑ دیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نے لاش کو کندھے پر اٹھایا اور ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس تشریف لائے۔ نہ ہو بپا کیوں قیامت کا شور خیموں میں کہ لاش قاسم و اکبر کے لا رہے ہیں حسین۔ جناب عباس پرچم اسلام اٹھائے ہوئے اہل بیت اطہار کے خیموں کا پہرا دے رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام ساتھیوں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ پردہ نشینوں نے عباس کو پیغام دیا، امام کو اندر بھیجو۔ امام خیمے میں تشریف لائے تو بہن زینب نے عرض کیا،
خدا آپ کو اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ بہن بے بس ہے، کاش عورتوں کو اذن جہاد ہوتا تو میں اپنے بھائی پر نثار ہو سکتی۔ فاطمہ کی بیٹی ہوں، دوسری عورتوں کی طرح باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ غریب الوطن ہوں، پردیس میں اپنے بھائی کا صدقہ بھی نہیں اتار سکتی۔ آپ سخی ماں کے بیٹے ہیں، اس مشکل وقت میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، میری التجا قبول فرمائیں۔ امام علی مقام نے بہن کی درد میں ڈوبی ہوئی گفتگو سنی تو بے قرار ہو گئے۔ فرمایا، پیاری بہن حکم فرمائیں۔ بے شک حسین غریب الدیار اور خود مشکلوں میں گرفتار ہے، مگر اپنی بہن کے حکم کو نہیں ٹال سکتا۔ سیدہ زینب نے سنا تو ہلکی سی تازگی چہرے پر آ گئی۔ آپ نے پکار کر کہا، آ جاؤ۔ آپ کی آواز سن کر دو چھوٹے بچے اپنے قد سے بھی بڑی تلواریں زیب تن کیے حاضر ہو گئے۔ امام علی مقام نے بچوں کو تلواریں لیے دیکھا تو فرمایا، زینب یہ کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، بھائی یہی التجا تھی کہ آپ میری چھوٹی سی نظر قبول فرما لیں۔ مجھ پردیسن کے پاس اس وقت بھائی کا صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہی دو بچے ہیں، سو بھائی کا صدقہ اتار رہی ہوں، کچھ تو رد بلا ہو جائے گا۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رو کر فرمایا، زینب حسین کے دل کو مزید زخمی نہ کرو، آپ تو میرے ساتھ ہر دکھ درد میں پہلے ہی شریک ہیں، اگر زیادہ ہی خیال ہے تو میں انہیں قبول کر کے تمہیں واپس کر دیتا ہوں، ابھی تو ان غنچوں کو پھول بننا ہے۔ دکھی حسین کی یہ دعا ہے کہ یہ جوان ہوں، میرے چچا جعفر طیار کی نسل بڑھے، نسل زینب میں اضافہ ہو۔ سیدہ زینب نے روتے ہوئے عرض کی، بھائی مجھے مایوس نہ کرو، میری یہ نظر قبول فرماؤ، میں آپ کو اپنی ماں فاطمہ کی پردہ داری کا واسطہ دیتی ہوں، باپ علی کی سخاوت کا واسطہ دیتی ہوں، نانا جان کی نورانی دستار کا واسطہ دیتی ہوں، میرا یہ ناچیز ہدیہ اور چھوٹا سا نذرانہ قبول فرما لو۔ بھائی حسین، اگر آپ نے ان بچوں کو اذن شہادت نہ دیا تو یہ نانا علی اور فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جعفر طیار دادا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیسے جائیں گے؟ بھائی میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دیتی ہوں جس کے حکم پر آپ یہ مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، میری قربانی قبول کر لو۔ بہنوں کا تو بھائیوں پر بہت حق ہوتا ہے، اور آپ تو سخی ماں اور سخی باپ کے بیٹے ہیں، مجھے محروم نہ کرو۔ امام علی مقام نے بچوں کی طرف دیکھا، بچے دوڑ کر قدموں میں گر پڑے۔ امی ٹھیک کہتی ہیں مامو جان، ہم علی کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم میدان میں جا کر ابھی آپ کے سارے دشمنوں کو قتل کر دیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ امی کی بات ضرور مان لیں۔ مامو جان دیکھیں ہماری تلواریں کتنی تیز ہیں۔ نواسے رسول نے بچوں کی مجاہدانہ گفتگو سنی تو بہت متاثر ہوئے۔ بچوں نے ماں کی یاد کرائی ہوئی گفتگو دہرا دی اور مامو جان کو منا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ امام علی مقام بچوں کو اجازت دے کر واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ زینب نے بچوں کو خوب آراستہ کیا، پانی کے بغیر خشک زلفوں میں کنگھی کی، سرما لگایا، چھوٹے چھوٹے دو پٹے باندھے۔ علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں تلوار لہرا کر دکھائی کہ اس طرح جاتے ہی دشمنوں پر زور سے چلانا، اور پھر سینے سے لگایا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ صبر سامنے آیا، فوراً دونوں بچوں کو علیحدہ کر دیا اور کہا، جاؤ اور جلدی کرو۔ بچے چلنے لگے، پھر واپس بلایا، آغوش میں لیا، جلدی جلدی ان کی پیشانیوں کو چوما اور خیمے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں۔ آپ جگر کے ٹکڑوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور فرما رہی تھی، میرے بیٹوں مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں درندوں میں بھیج رہی ہوں، ماں کے دل کے ٹکڑوں، ماں مجبور ہے، خدا حافظ میرے جگر پارو، خدا حافظ۔ بچے تلواریں لہراتے ہوئے میدان میں گئے تو شمر لعین نے آواز دی، حسین جوان ختم ہو گئے ہیں جو بچوں کو بھیج رہے ہو؟ امام علی مقام خاموش رہے۔ اون نے فرمایا، بے وقوف، ہم بچے نہیں، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو پھر پتا چلے گا۔ محمد نے کہا، اگر تو اتنا بہادر ہے تو سامنے آ، ہم چیر کر رکھ دیں گے۔ شمر نے کہا، میں جانتا ہوں تم زینب کے بیٹے ہو، مگر زیادہ بہادر نہ بنو، یہ علی کا گھر نہیں، میدان کربلا ہے۔ پھر
चंद सिपाही उनकी तरफ बढ़ने लगे। बेगैरत हाकिम के बेगैरत सिपाही बच्चों को देखकर वैसे ही शर्म आ जाना चाहिए थी, मगर उनमें तो गैरत और शर्म का नाम भी नहीं था। वो तो वहशत और बर्बरियत और दरिंदगी के पुतले थे। जालिम से जालिम दुश्मन भी बच्चों को देखता तो कहता वापस चले जाओ, मगर शिमर ने उनसे कहा था कि अपने मामू और अम्मी को छोड़कर हमारे पास चले आओ। और बच्चों ने कहा था मजनून है, पागल है, अहमक है, हम क्यों माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए, तू कहां का हमदर्द है। बहरहाल बच्चों ने जंग क्या लड़नी थी, हक के जिहाद पूरा कर दिया, अपने फर्ज की तकमील कर दी, अपनी मां का हुक्म मान लिया। पालने वाली ने जाने मांगी थी, उन्होंने बड़े अदब से हंसी खुशी पेश कर दी। फातिमा के दूध की तासीर ही ऐसी है, अली के खून का असर ही ऐसा है, दोनों राय खुदा में शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिमर ने हुसैन से कहा अपने भांजों की लाशें उठा लो। इमाम अली मकाम आगे बढ़े, बहन के जिगर के कटे हुए टुकड़े दोनों शानों पर उठाए और बहन के सामने जाकर लिटा दिए। दिल पर इस कदर रिक्कत तारी थी कि बहन को तसल्ली के अल्फाज भी न कहे जा सके। फौरन ही खैमे से बाहर तशरीफ ले आए। जनाब ज़ैनब ने बेटों की शहादत का मंजर पर्दे की ओट से देख लिया था। आप पैकरे सब्र और रिजा बनकर सब कुछ देखती रही। मां की ममता अपना रंग जरूर दिखाती है। जनाब ज़ैनब ने जब ओनो मोहम्मद को मैदान में भेजा तो उस वक्त दुख्तर अली का रूप था, और जब बच्चे शहीद होकर खैमे में आए तो आप सिर्फ ओनो मोहम्मद की मां थी। ऐसी मां जिसकी परदेश में उम्र भर की कमाई लुट जाए, जिसकी आरजुओं का बाग उजड़ जाए, जिसकी उम्मीदों का खून हो जाए, जिसकी हरी भरी गोद खाली हो जाए, जिसकी उमंगों का जनाजा निकल जाए, जिसके घर की बहार चली जाए, जिसका घर उजड़ जाए। सैयदा ज़ैनब दोनों के दरमियान लेट गई। खाको खून में डूबी हुई बच्चों की लाशों को दोनों बाहों में लिया तो सैयदा ज़ैनब बेहोश हो गई। होश में आई तो फरमाया इनको इनके मामू जान के पास भेज दे, वो अपने हाथों से इन्हें दफन कर दे।